نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی بک میں عقائد میں تفصیلی سوالات 3 آتے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان 3 میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے۔ اس دفعہ عبادات میں سے صرف 2 سوال آئیں گے: نماز، روزہ، اور ایسے ہی حقوق العباد میں سے ایک سوال آئے گا، یا تو زوجین کے حقوق یا والدین کے حقوق، ان کے بارے میں۔ تو زوجین کے حقوق تو سوال ہو چکا ہے، تمام تفصیلی سوالات ہو چکے ہیں، یہ آخری تفصیلی سوال ہے۔ اس لیے بیٹا اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور بعد میں آپ نے چیک بھی کروانا ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو زوجین کے حقوق ہے، جو کام کروایا گیا ہے، اس کو بھی کاپی میں لکھنا ہے، تاکہ تمام کام آپ کے پاس کاپی میں موجود ہو۔ کبھی کوئی انسان سوچتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کیا کام کروں، تو لکھنے والا کام کریں، لکھیں، یاد کریں۔ تو ایک سوال یہ آتا ہے والدین کے حقوق۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تمہیدی کلمات لکھیں گے کہ اسلام نے والدین کی خدمت و اطاعت اور ان سے حسن سلوک کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یعنی بہت سے مقامات پر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک مسلم حقیقت ہے، مانی ہوئی بات ہے کہ پیدائش سے موت تک انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو والدین ہی اس کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ ہر انسان پر والدین کے اتنے احسانات ہوتے ہیں، اگر وہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن ان کے احسانات کے جواب میں بھی ان کی خدمت کر سکتا ہے، احسانات کے جواب میں ان کی خدمت کر سکتا ہے، ان کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کر سکتا ہے۔ یوں وہ کسی قدر والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کو تاکید کی ہے۔ سورہ احقاف۔ اس کے بعد: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں والدین کو یعنی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ ایک اور قرآنی آیت: وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ بیٹا یہ 4 آیات کے ترجمے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 احادیث کے ترجمے یاد کرنے ہیں۔ ایک حدیث میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ترجمہ: رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی
والد کی ناراضگی میں ہیں، اس لیے والد صاحب کو ناراض نہیں کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، افضل الاعمال الصالحات صلاۃ لوقتها، افضل الاعمال صلاۃ لوقتها، سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ لوقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ ایک اور حدیث ہے، قال بعدما من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین۔ اس میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذن، اچھا جی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور، ٹھیک ہے جی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذن فی الجہاد فقال احی والدک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد کی اجازت کی طلب کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ سے فرمایا تو ان دونوں کی خدمت کرو، ان دونوں کی خدمت کرنے میں ہی تمہارا جہاد ہے۔ حقوق والدین، اب والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، اس میں یہاں پہ والدین کی تمام حقوق بیان کرنا مشکل ہے، لیکن چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ادب احترام، والدین کا ادب احترام کرنا بہت ضروری ہے، اور کوشش کی جائے کہ بھائی کسی قسم کی گستاخی سے بچا جائے، اور بات کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت عزت و احترام سے، تکریم کے ساتھ بات کی جائے۔ ان کو جھڑکنا یا اونچی آواز میں بات کرنا، اف تک کہنا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، تو انہیں والدین کو، یعنی کہ والدین کو اف تک نہ ہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس کے بعد حسن سلوک، والدین کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے انسان سے اچھا برتاؤ کرے، اور ان کی خدمت کرتا رہے، اور ان کا جو حکم ہے فوراً بجا لائے، پورا کرے، اور کوشش کریں جو ان کو تکلیف پریشانی ہیں وہ ختم کریں، اور بے رخی نہ برتے، اور کوشش کی جائے کہ بھئی اپنے اوقات میں سے ان کے لیے وقت نکالے اور خوشدلی سے ان کے کام بجا لائے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے نا خوشی یہ ہے، اور ایک اور ان کی صفت جو ہے یہ ہے کہ صفات جو بیان کرنی ہے ہم نے والدین کی، حقوق والدین کہ اطاعت اور خدمت، والدین کی خدمت اور اطاعت میں اللہ کی رضا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جہاد افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بھائی ان کے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، خدمت کرنے والا کوئی باقی ادھر نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھائی کیا آپ کے والدین ہیں، زندہ ہیں؟ فرمایا جی۔ فرمایا تو ان دونوں میں ہی جہاد کرو، یعنی تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد کثرت سے دعا، والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ والدین کے لیے کثرت سے دعا کرے، لمبی لمبی دعا کرے، اور صرف بتائے نہیں بلکہ الفاظ بھی سکھائے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی سکھائے کہ والدین کی دعا کس طرح کرنی ہے۔ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور والدین کے لیے یہ دعا کرو کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔
بیٹا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ مختصر سوالات میں آتا ہے کہ والدین کے حقوق بیان کریں، تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں والدین کے حقوق، ان میں سے کوئی بھی 3 ہیڈنگس لکھ کر اور اس میں سے لکھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور والدین کے حقوق میں بات ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بڑے گناہ یہ ہیں، کون کون سے؟ خدا کا شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں بڑے گناہ ہیں۔ اگر کافر والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے، کافر والدین کی بھی اطاعت، مسلمان تو مسلمان، اگر والدین کافر ہیں تبھی دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ دین کے خلاف بات کریں تو ان کی بات رد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے کہ ابھی جو پڑھا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ یعنی اللہ سے، اسلام سے ہٹنے کا کہہ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کی بات نہیں ماننی، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ والدین کے ساتھ برتاؤ تو اچھا کرنا ہے، لیکن تمام جو ہے نا وہ باتیں نہیں ماننی جو اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بعد والدین کے جو دوست وغیرہ ہیں ان کی بھی ادب احترام کرنی ہے، ادب احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، اور ایسے آپ کی جو والدہ ہیں اور ان کی جو ہے بچپن کی کوئی فرینڈز وغیرہ ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، ان کی جو ہم عمر ہیں، ہر ایک کا ادب احترام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی والد صاحب کی جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ مالی امداد، مال کی امدادی مدد بھی کرنی ہے، مالی مدد بھی کرنی ہے۔ اولاد خود اور اولاد کا مال والدین کا ہی ہے، لیکن اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی مالی امداد کرے۔ جس طرح بچپن میں والدین نے اس کی ہر خواہش و حاجت پوری کی، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی ہر حاجت پوری کرے۔ ایک حدیث میں ہے، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرے والد صاحب کا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جو پڑھیں گے وہ پہلے تو ہمیں پڑھا تھا والدین کے حقوق، اب ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق میں تمہید، اس میں وہ چھوٹی سی بات لکھنی ہے کہ جس طریقے سے والدین کے کچھ حقوق و فرائض ہیں، بالکل اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ فرائض ہیں جنہیں ہم اولاد کے حقوق کہہ سکتے ہیں۔ اولاد کی بقا، تحفظ، بہترین نشوونما اور ان کی بہتر تربیت کی ذمہ داری بھی والدین کو ٹھہرایا ہے، اور اولاد جو ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اولاد جیسے بھی ہو، وہ اپنے والدین سے جیسا بھی سلوک کرے، والدین اسے اپنے جگر کا گوشہ مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اولاد کے حقوق کے بارے میں جو مختصراً بیان کیا گیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو ڈر اور خوف اور افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یعنی رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام میں فرما رہے ہیں، نام میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، مفلسی کی ڈر کی وجہ سے بھی ان کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد سورۃ تکویر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنائی گئی تو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ یہ تمام جو ہے اولاد کے حقوق ہیں۔ اب اولاد کے حقوق حدیث کی روشنی میں أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ، خبردار
تم سب نگران ہو اور تم سب سے اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کو کھلانے کی ذمہ داری ہے اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعدلوا فی اولادکم، اور اپنی اولاد سے برابر کا سلوک کرو۔ اب ہے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے حق، اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ بھئی اس کو ایک حق دیا جائے، اس کا زندگی کا حق، کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذریعہ بنایا ہے اور اس پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ پچھلے زمانے جو والے لوگ جو تھے، پرانے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیے جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور جس کے بارے میں قرآن میں سخت منع کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو غربت کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ میٹھی چیز کی گٹھی دینا، یہ گٹھی دینا جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو بچے کے منہ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے، تحنیک جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے اور میٹھی چیز کی گھٹی دیتے تھے۔ اسے تحنیک کہتے ہیں، یعنی کوئی میٹھی چیز چھپا کر بچے کی کو چٹائی جائے، چسوائی جائے، جو کہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے۔ آج بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک صالح بزرگ سے اسے گھٹی دلوانی چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ بچہ نیک صالح بن سکے۔ حدیث شریف میں ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور گھٹی دیتے تھے۔ ایک اور عقیقہ کرنا، عقیقہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے حقوق میں ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن، جب 7واں دن ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بطور خیرات بچے کی طرف سے جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت تقسیم کرے، اس کا اچھا نام رکھے۔ اگر لڑکا ہے تو بکرے، 2 بکرے وغیرہ، 2 بکری یا بکرا، اور اگر لڑکی ہے تو 1۔ بچے کے سر جو ہے نا کہ بال جو ہے وہ منڈوا کر اس کے برابر کی مقدار میں چاندی صدقہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکے کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کریں۔ اچھا نام رکھنا، بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا پیارا سا نام رکھا جائے۔ اسلام سے قبل عرب اپنے بچوں کے عجیب نام رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام ناپسند فرمائے، خوبصورت نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے پکار جاؤ گے، اپنے والد کے نام سے پکار جاؤ گے، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اور نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نام اچھا اور بہترین ہو۔ ایک حدیث میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن و اصدق و حارث و حمام۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں اور سچے نام حارث اور حمام ہیں۔ حمام۔ نسب کا حق، اب نسب کا حق جو ہے والدین کے لیے، نسب کا حق صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ماں باپ کا بھی حق ہے۔ باپ کا حق ہے کہ اس نسبت سے
کہ وہ اپنی اولاد کے تحفظ اور تعلیم و تربیت کا اختیار رکھتا رہے، اسے اپنی اولاد کی سرپرستی اور ولایت کا حق ہے۔ اس طرح ثبوت نسب ماں کا بھی حق ہے، کیونکہ اولاد ماں کا جز ہے اور وہ فطری طور پر اس بات کو شدید خواہش رکھتی ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت اور بہتر پرورش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نسب کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، پوری جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ کہ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر ان کے والد کو نہیں جانتے، ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں کو جو ہے نا دودھ پلانا، اور رضاعت کی جو مدت ہے تقریباً 2 سال ہے۔ پیدائش کے بعد بچے کی ابتدائی خوراک ماں کی دودھ ہی ہوتا ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اگر خدا نخواستہ ماں کا انتقال ہو جائے یا بیماری یا کسی اور وجہ سے وہ دودھ نہ پلا سکے یا دودھ پلانا نہ چاہتی ہو، تو اس صورت میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اور عورت کو اجرت دے کر، پیسے دے کر اپنے بچے کو دودھ پلوائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں پورے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اچھی پرورش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اولاد کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے کھانے پینے، خوراک، رہائش کا انتظام کیا جائے، اچھے سے کھانا، اچھی رہائش اور اچھا لباس دیا جائے۔ حدیث میں باپ کو ایک بادشاہ اور اولاد کو اس کی رعایا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح بادشاہ کے لیے رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان سب کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، بالکل اسی طرح باپ بھی اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب نگران ہو اور تم سب سے اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے اچھی تعلیم و تربیت، یہ بھی بہت ضروری ہے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت، جیسے کہ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے اچھی تعلیم و تربیت جو ہے، کیونکہ جب دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد والدین کو یاد رکھتی ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہے۔ مساوی سلوک، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا مساوی سلوک کیا جائے، اور کسی کو بلا وجہ دوسرے پر ترجیح نہ دینی چاہیے۔ کسی بھی موقع پر یہ تعصب نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ چاہتے ہیں، اس سے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور نفرت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے مساویانہ سلوک کرو۔ اس کے بعد ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی، بنیادی ضروریات جو ہیں روٹی، کپڑا، کھانا پینا، مکان وغیرہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جن کو کھلانے کی ذمہ داری ہے اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ مناسب جگہ نکاح، پرورش، تعلیم و تربیت کے بعد جب اولاد جوان ہو جائے تو اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد ان کے لیے مناسب رشتے کا بندوبست کرے اور اچھی جگہ نکاح کرے، اور اس میں بلا وجہ کی تاخیر اور سستی اولاد کو بے راہ روی کا شکار کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رشتے کے معاملے میں اولاد کی مرضی اور کفو کا بھی، یعنی برابری کا بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، خیال رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا ثلاث، 3 چیز ایسی ہے لا تؤخرها، اس میں جو ہے دیر نہ کرو۔ ایک ہے الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ جب حاضر ہو جائے،
والأيم إذا وجدت لها كفوا، اور غیر شادی شدہ لڑکی جب تمہیں اس کا کوئی مثل مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے۔ تو بیٹا یہ تمام باتیں تھی والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق۔ اس کو بیٹا لکھ لیجیے گا، یاد بھی کرنا ہے آپ نے، بورڈ کے پیپر میں آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، جزاک